لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ایک آزاد جج، ایک کمال جج، وہ کسی کا بھی کیس ہو، کسی بھی بینچ میں بیٹھے ہوں، وہ آئین قانون کے مطابق چلتے ہیں اور وہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تحریک کے لیے وقت چاہیے، کون سا کوئی آج کنکلوڈ کر دیں گے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، لہٰذا آپ جو ہے وہ نوٹس لیتے رہیں، جب ریکارڈ کی چیزیں دیکھنی ہوگی تو جب ریکارڈ آئے گا وہ دیکھ لیں گے، تو اگلی ہیئرنگ پہ ریکارڈ دیکھ لیں گے، آج یہ شروع تو کریں کیونکہ آج ہم نے سماعت کے لیے مقرر کیا ہوا اس کیس کو۔ تو وہ جو حکومتی پلان تھا سارا، کہ حکومت نے جو کوشش کی ہوئی تھی، پروسیکیوشن نے جو پوری کوشش کی ہوئی تھی کہ آج ایک لمبی تاریخ لی جائے، پھر جناب پہلے وکیل صاحب جو ہے پہلے ریکارڈ، پھر وکیل صاحب تیاری، یہ ڈرامے، اداکاریاں، فنکاریاں، یہ ساری چالاکیاں کی جائیں اور کسی طرح سے معاملات کو لٹکایا جائے۔ لیکن کیونکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس بینچ میں بیٹھے ہیں تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا، اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دلائل کا آغاز کریں، آپ نوٹس لیں، آپ دیکھیں اور ریکارڈ بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو آج بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے 1 گھنٹے کے دلائل میں ابتدائی طور پہ جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، انہوں نے اس پورے کیس کے بقی ادھیڑ کر رکھ دیے ہیں۔ اور آج میں ویسے آج کی ہیئرنگ کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو الگ کروں گا جس میں آپ کو 21 وہ اعتراضات، وہ خامیاں، وہ وارداتیں بتاؤں گا جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے ایکسپوز کی ہیں آج کی سماعت کے 1 گھنٹے کے دلائل میں۔ آج ہی انہوں نے اس کیس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں، کیس کو برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، ایسے ایسے وہ پوائنٹس عدالت کے سامنے لے کے آئے ہیں کہ اس کے بعد یہ کیس کلیئر کٹ نظر آتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بریت کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ وہ کیس ہے جو عمران خان کے خلاف جو سب سے سینسٹیو، جو سب سے خطرناک، جو سب سے بڑا کیس اپنی طرف سے بنایا گیا وہ یہ کیس ہے۔ جب یہی کیس بڑھ جائے گا، جب یہی کیس برباد ہو جائے گا تو پھر باقی کیسز کی عمارت تو ویسے ہی گر جائے گی، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے کیسز کی جو بنیاد ایک ہے بڑی، وہ یہ کیس ہے۔ اس کیس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہے، کیسز کی سب سے سٹرونگ کیس عمران خان صاحب کے خلاف ہے، سازش، غداری، یہ وہ، ملک کی سلامتی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا دیا۔ 21 چیزیں آج پوائنٹ آؤٹ کی ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت کی جانب سے جو ریمارکس تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے، وہ بھی یہ چیزیں نوٹ کر رہے تھے جس طرح کی چیزیں تھیں۔ اور یہ ایک اس سے بڑی ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ سوموار کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے، اگلی سماعت اس کی سوموار کو ہے، لیکن جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے بڑی حیران کن بات کی ہے۔ ہمارے دوست فیصل عباس کھر ان کے ساتھ انٹرویو میں ان کے یوٹیوب چینل پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوموار والے دن بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کنکلوڈ کر دیں گے بحث۔ اچھا، پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک بات چیت چل رہی ہے، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے اندر ایک بات چیت چل رہی ہے، اور مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب کو، ظاہر ہے سلمان صفدر صاحب ویسے تو خود ہی ماشاءاللہ بہت بڑے وکیل ہیں اور بڑے زبردست تیاری کے ساتھ، اور انہوں نے تباہ کر دیا سارا کیس پروسیکیوشن کا، لیکن لیگل ٹیم کا ایک کچھ اور لیگل ٹیم کے ممبرز، اب مجھے نہیں پتا کہ ظاہر ہے انہوں نے میٹنگ میں بھی بات کی ہوگی، ان کا یہ خیال ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو بڑے مختصر، بڑے شارٹ ان کو آرگومنٹس کرنے چاہیے، باقی ان کو بلٹ پوائنٹس میں ریٹن چیزیں دینی چاہیے، کیونکہ جتنا ٹائم زیادہ لیں گے سلمان صفدر صاحب تو اتنا عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ اس کیس میں ڈیلے ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا بریت تو ہونی ہے، جو مرضی ہو جائے بریت اس میں ہونی ہے عمران خان صاحب کی، لیکن سلمان صفدر صاحب کو ٹائم کم کنزیوم کرنا چاہیے، بلٹ پوائنٹس لکھ کے عدالت کو دے دیں، بتا دیں اور تیزی کے ساتھ دلائل دیں، بجائے اس کے ایک ایک پوائنٹ پہ زیادہ ٹائم لیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سامنے 2 ججز بیٹھے ہیں، جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ اس کیس کو بڑی تفصیل سے سن چکے ہیں، 3-4 مرتبہ وہ مختلف چیزوں کے اوپر اس کیس کو سن چکے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد کر چکے ہیں، یہ پورے کا پورا کیس عامر فاروق صاحب نے سنا ہوا ہے، اور یہ کیس 4 سے 5 مرتبہ پورا کیس جو ہے وہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سن چکے ہیں، وہ 2 بار اس کے ٹرائل کو کلعدم کر چکے ہیں، 2 بار سٹے دے چکے ہیں، ان کیمرہ پروسیڈنگ بہت کچھ وہ اس کے اوپر فیصلے کر چکے ہیں، وہ ساری چیزیں کر چکے ہیں۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا یہ خیال ہے کہ سلمان صفدر صاحب نے خود بھی اب کہہ دیا ہے کہ وہ سوموار کو کنکلوڈ کر دیں گے، سوموار کو نہ ہوا تو اگر منگل یا بدھ کی سماعت ہوئی اس کے اگلی، تو میرا خیال ہے کہ 2 سماعتوں کے اوپر بیرسٹر سلمان صفدر صاحب سائفر کیس کے اوپر اپنے دلائل مکمل کر لیں گے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، اور اس کے بعد جو پروسیکیوشن ہے میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ زیادہ 1 یا 2 پیشوں پہ آئے گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ آگے معاملہ نہیں جائے گا۔ بڑی تیزی سے یہ کیس سنا جا رہا ہے اور مین اپیل سنی جا رہی ہے، سزا معطلی نہیں سنی جا رہی، مین اپیل سنی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ کالعدم ہو جائے، ختم ہو جائے اور عمران خان جو ہے وہ باعزت بری ہو جائیں۔ آج جیسے میں نے کہا ہے کہ آج جو انہوں نے سارا بیک گراؤنڈ بتایا، انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے، انہوں نے ایف آئی آر پڑھی، فلاز بتائے، آج انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ عدالت کی بات بتائی کہ جو یہ ہیں اعظم خان صاحب، جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اعظم خان صاحب اغوا ہو گئے، ان کو لاپتہ کر دیا گیا، جبری طور پر گمشدہ کر دیا گیا، پھر اچانک ایک دن بتایا جاتا ہے کہ وہ منظر عام پر آ گئے ہیں، سیم ڈے وہ جاتے ہیں ایف آئی کو بیان ریکارڈ کرواتے ہیں، اور سیم ڈے ان کا 164 کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے۔
لیکن خبر یہ نہیں ہے کہ 161 اور 164 کے انہوں نے بیانات دیے. خبر یہ ہے کہ جب انہوں نے جا کے اور ٹرائل کے دوران بیان دیا ہے تو وہاں پہ ان کا جو بیان ہے وہ 161 164 کے بیان سے مختلف ہے. اور پھر جو پروسیکیوشن جب پی ٹی آئی کے وکلا نے ایک دن ایڈجسٹمنٹ مانگی تو اس دن ایڈجسٹمنٹ نہیں دی گئی اور ان کی وہ درخواست جو ہے اس کے اوپر مسترد کر کے سرکاری وکلا لگا دیے گئے. اور وہ جو سرکاری وکلا نے عمران خان کی جانب سے جو ہے ان کے اوپر جرح کی ہے اس میں انہوں نے آج میں گل حسن اور نظیر صاحب نے پوچھا کہ کیا جرح کے دوران انہوں نے یہ بات پوچھی تھی اعظم خان صاحب سے کہ آپ کہاں پہ لاپتہ ہوئے تھے, کہاں گئے تھے, کیسے باہر آئے, کیسے واپس آئے. تو انہوں نے کہا جی ان سے نہیں پوچھا گیا کیونکہ وہ سرکاری وکیل تھے, جج صاحب نے لگائے تھے اسٹیٹ کونسل کے طور پر, تو انہوں نے جناب کوئی بات نہیں پوچھی. تو یہ بات بھی عدالت نے نوٹ کی ہے. پھر جس طرح سے ان کی وہ چینج کی گئی ہے, اعظم خان صاحب پہلے ملزم تھے, پھر ان کو گواہ بنا دیا گیا, پروسیس فالو نہیں ہوا, 164 کا بیان لیتے ہوئے پروسیس فالو نہیں ہوا, پھر 17 ماہ کے ڈیلے سے ایف آئی آر کاٹی گئی, پھر عمران خان صاحب کا جو یہ دیا گیا ان کا جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کی گئی. حیران کن طور پر عمران خان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل کر دیا, نہ عمران خان کو پیش کیا گیا, نہ وکیلوں کو پتا ہے, لیکن بعد میں عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد کر دی. مطلب اتنی حیران کن بات ہے کہ آپ پہلے ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دے رہے, آپ ان کو جوڈیشل کر رہے ہیں, لیکن بعد میں آپ ان کی ضمانت مسترد کر رہے ہیں. پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو 14 دن آپ جسمانی ریمانڈ پہ رکھوا رہے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو آج عدالت کے سامنے بہت سے فلاز, بہت ساری چیزیں وہ پڑھی گئی, بیک گراؤنڈ سارا بتایا گیا, اور سیکٹری داخلہ کیسے کمپلینٹ ہو سکتے تھے, فورن آفس کیوں نہیں ہے, سائفر کے والے سے رولز کے والے سے بات ہوئی کہ آج تک عدالتوں کو رولز نہیں دیے گئے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا کہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور وہ سارا نوٹ اور وہ ساری مسعود علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ لکھا تھا اس کا ذکر کیا گیا. ٹوٹل جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ 21 فلاز آج 1 گھنٹے میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. بڑے خوبصورت ان کے دلائل تھے, بڑے زبردست ان کے دلائل تھے. اور اب سوموار کو جب یہ اپنے اگر آرگومنٹس کنکلوڈ کر لیتے ہیں, ویسے ہے مشکل کہ سوموار کو کنکلوڈ کر لیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 پیشیاں اور ہوں گی, یعنی 2 سماعتوں پہ ان کو اپنے دلائل مکمل کرنے پڑیں گے. اور ساتھ میں آپ کو دوسرا کیس میں بتا دوں, دوسرا عمران خان صاحب کا کیس تھا سائفر کیس, سوری توشہ خان, یہ سائفر کا تو بتا دیا, توشہ خانہ کیس, اس میں بھی اب اگلی سماعت تک معاملہ چلا گیا. اس میں ویسے ہی آج امجد پرویز صاحب نہیں آئے. امجد پرویز صاحب پتہ چلا ہے کہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول کرے, لیکن کس مطلب چلیں اس پہ میں مذہبی معاملہ نہیں بات کرتا. امجد پرویز صاحب جو نواز شریف کے وکیل ہیں اور عمران خان کے خلاف عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو فیسیں ادا کی جا رہی ہیں, اور بہت 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 پیسہ سرکار کے پیسے سے, عوام کے ٹیکس کے قریب قوم کے پیسوں سے امجد پرویز صاحب کو کروڑوں روپے دیے گئے. کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ امجد پرویز صاحب کو جو ہے, امجد پرویز صاحب, رضوان عباسی صاحب کو دیا گیا ہے. اب حامد علی شاہ صاحب کو بھی ماشاءاللہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے, یہ جو آپ مہنگی بجلی خرید رہے ہیں, یہ جو آپ مہنگی گیس خرید رہے ہیں, یہ جو آپ سبزیاں مہنگی خریدتے ہیں, یہ جو آپ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ڈلواتے ہیں, یہ جو آپ کے اوپر ٹیکس ہیں سارے, یہ سارا پیسہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کا ٹیکس کا پیسہ, کیونکہ سرکار کو بہت پیسہ چاہیے عمران خان کے جو کیسز ہیں اس میں سرکاری وکیل کرنے کے لیے, عمران خان کے خلاف مہم چلانے کے لیے, میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے, اشتہار دینے کے لیے, تو بڑا پیسہ چاہیے سرکار کو عمران خان کے خلاف. تو اس لیے آپ برداشت کریں, آپ کو چیزیں مہنگی خریدنی پڑیں گی, ابھی اور آپ کو چیزیں مہنگی خریدنی پڑیں گی, کیونکہ شہباز شریف صاحب دوبارہ آ گئے ہیں. 70 کی کابینہ ہوگی, ان کی گاڑیاں ہیں, پھر دیکھنا ان کے پیٹرول ہیں, ان کی بے روزگاری ختم کرنی ہے, ان کے رشتہ داروں کو پھر صحافیوں کو ہیلی کاپٹر میں پھرانا ہے, جہازوں میں پھرانا ہے, ان کو باہر لے کے جانا ہے, کسی صحافی نے وہاں پہ مساج کرانا ہے, تو کسی نے کچھ اور کرنا ہے, تو کسی نے کچھ پینا ہے, تو کسی نے کچھ کھانا ہے, تو کسی نے رات کو کسی جا کے کوئی پارٹی شارٹی کرنی ہے, اس کے بھی پیسے دینے. تو آپ کو یہ تھوڑی سی برداشت کرنا پڑے گا, یہ مہنگائی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. حکومت بہت مشکل صورتحال میں, اتنے میڈیا کے لوگوں کے احسانات ہیں ان کے اوپر, تو ان کو اوبلائج کرنا ہے. سرکار ٹی وی چینل دیکھیں, عمران خان کو جو ہے اس کے خلاف سٹوریز چلاتے ہیں, بہت کم کوریج کر رہے ہیں, ان کو اوبلائج کر رہے ہیں. تو آپ بھی تھوڑی سی مہربانی کریں, حکومت سے تعاون کریں. تو یہ اب 2 ڈیولپمنٹس ہو گئی, ایک بینک ٹوٹنے والی, دوسری یہ 2 ڈیولپمنٹس اور ہیں, اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ان میں کیا ہوا میں اس پہ آپ کو آگاہ کروں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں.